پرویز مشرف کی آمریت کے کندھوں پر سوار ہو کر جو لبرل اور سیکولر ملحدین کا جتھا اس ملک پر مسلط ہوا تھا، مشرف کے جانے کے بعد بھی آج تک جمہوری حکومتوں کی راہداریوں میں زہریلے ناگوں کی طرح پھنکارتا پھر رہا ہے۔ ان کے زہر کا نشانہ اس ملک کی آئندہ آنے والی نسلیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف نظام تعلیم اور خصوصاً نصاب تعلیم پر حملہ کیا اور اس میں سے ہر اس تصور کو کھرچنے کی کوشش کی جس کا تعلق ہماری اسلامی اساس، طرز معاشرت، خاندانی زندگی اور اخلاقی اقدار سے تھا۔ انہوں نے ان تمام طالبات کو نظام تعلیم سے نکالنے کے بعد ان کی جگہ جدید مغربی تہذیب، ان کی طرز زندگی اور ان کے ہیروز کے متعلق لکھے گئے تحریری مواد کو رنگین، جاذب نظر اور تصوراتی خوبصورتی میں لپیٹ کر نصاب کا حصہ بنا دیا۔ انہیں اس اسلامی ملک پاکستان میں اپنی اس بے بسی اور مجبوری کا احساس تھا کہ وہ فوراً اسلامی تاریخ کے صفحات کتابوں سے نہیں نکال سکتے تھے۔ ایسا کرتے تو ملک میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ انہیں دل پر بھاری پتھر رکھ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کو کتابوں میں مجبوراً جگہ دینا پڑی۔ ایسا کرتے ہوئے بھی وہ شرارت سے باز نہ آئے۔ انہوں نے ایک مکارانہ طریقہ تحریر اپنایا جو انتہائی خطرناک تھا۔ ایک مسلمان بچہ شروع دن سے ہی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام یا اہل بیت کا نام لیتا تھا تو وہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے سابقے اور لاحقے لازماً استعمال کرتا تھا۔ اس کے نزدیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم کے نام کا حصہ تھا۔ اسی طرح علیہ السلام تمام پیغمبروں کے نام کا جز اور رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کے ناموں کے ساتھ لکھنا اور بولنا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ جو بچہ یا بڑا ایسا نہ کرتا تو اسے اپنے ہی دوست نہ صرف حیرت سے دیکھتے بلکہ سختی سے اس کی سرزنش بھی کرتے۔ یہ ہم ایک معاشرتی ذمہ داری کے طور پر آج بھی ادا کرتے تھے۔ یہ تمام احترامی القابات جو اسلامی شعار کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، انہیں سب سے پہلے انگریزی میڈیم کی نصابی کتابوں سے حذف کیا گیا۔ اسلامیات کی وہ کتابیں جو ایسے بچوں کو دی گئیں جو اے لیول یا او لیول میں پڑھتے تھے، ان میں اکثر غیر ملکی مصنفین کی لکھی ہوئی ہوتی اور ان کو بیرون ملک سے ہی درآمد کیا جاتا۔ ایسی کتب میں وہ تمام احترامی القابات ناپید ہوتے۔ مثلاً فقرے یوں ہوتے: ابو بکر سیڈ ٹو علی، یا پھر عائشہ ٹولڈ اباؤٹ فاطمہ۔ ایسا طرز کلام اور طرز تحریر ان کتابوں میں اختیار کیا گیا ہوتا۔ اگر کوئی غصے میں آ کر اعتراض کرتا تو اس کا جواب یہ دیا جاتا کہ وہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو معزز لکھا ہوا ہے۔ کیا عیسائی اور یہودی اپنے پیغمبروں کی عزت نہیں کرتے؟ اس طرح خاموشی سے ایک سیکولر تصور تعلیم نافذ ہوتا چلا گیا جس کے تحت دنیا کا ہر ہیرو یا عام شخص دراصل ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ الیگزینڈر سے لے کر سیزر تک اور چنگیز خان سے لے کر جارج واشنگٹن تک سب تاریخی شخصیات ہی تو تھیں جنہوں نے تاریخ کے چہرے پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اسی طرح تمام مذہبی شخصیات بھی اب اسی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس لیے سب کا برابر احترام اور سب سے برابر سلوک ضروری ہے۔ اگر ہم باقیوں کے ناموں کے ساتھ کچھ سابقہ لاحقہ استعمال نہیں کرتے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھنا عجیب لگتا ہے۔ اس تصور کو راسخ کرنے کے لیے پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے تاریخی ہیروز ہیں ان کی مختصر سی سوانح عمریاں بھی نصابی کتابوں میں داخل کی گئیں، جو ایسے لکھی گئی تھی جیسے ان کی شخصیت میں کوئی خامی خرابی نہیں تھی۔ مثلاً الیگزینڈر جو ایک انتہائی ظالم اور قاتل شخص تھا جس نے پورے تھیبس شہر کے قتل عام میں 1 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک ہر مرد و زن کو قتل کیا، جس نے ایران کا کتب خانہ جلایا، پارسیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کیا۔ ایسے ظالم اور غیر انسانی خصوصیات والے شخص کو کتب میں ایک فاتح، ہیرو اور کامیاب انسان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام الیگزینڈر دی گریٹ لکھا جاتا ہے۔ یہی حال تاریخ کی دوسری شخصیات کا ہے، جیسے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے اور شہروں کو آگ لگانے والے چنگیز خان کی جو مختصر سوانح عمری بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں اس کی کامیابیوں کی داستان کو آئیڈیل بنانے کے لیے اس کی فتوحات کو عظمت کا مینار بتایا جاتا ہے۔ یہ تو تھی تاریخ کی داستانیں جن کو بیک وقت مذہبی داستانوں سے ملا کر یوں پڑھایا جاتا ہے تاکہ ایک بچہ دونوں میں تمیز نہ کر سکے اور وہ اپنی محبوب ترین پرعظمت اسلامی شخصیات کا بھی ذہن پر اتنا ہی اثر لے جتنا دیگر شخصیات کا لیتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں بڑوں میں بھی وہ کتابیں بہت مقبول سمجھی جاتی ہیں
جن میں شخصیات کی ایک ترتیب وار فہرست مرتب ہوتی ہیں۔ ان کتابوں میں شخصیتوں کے ناپنے کے تمام پیمانے دنیاوی، مادی اور سیکولر نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ہم ان کتابوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس مصنف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے اوپر رکھا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسی کتابوں میں کہیں گاندھی اور مارٹن لوتھر کنگ اوپر ہوتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے ہوتے ہیں۔ ایسی کتابوں کو لکھنے اور ان کی اشاعت کا بنیادی مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی کو اس مادی دنیا کے سیکولر پیمانوں سے ناپا جائے۔ جو شخص ان پیمانوں کے مطابق دنیا میں کامیاب نظر نہیں آتا، اسے بڑے لوگوں کی فہرست سے خارج کر دیا جائے۔ اس پیمانے کے مطابق ہزاروں پیغمبر کامیاب انسانوں کی فہرست سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ روز محشر ایسے لاتعداد پیغمبر ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ اسی عمومی تصور کو سامنے رکھ کر دنیا بھر میں نصاب بھی ترتیب دیے جاتے ہیں۔ مذہبی تاریخی شخصیات کو سیکولر تاریخی شخصیات کے رنگ روپ میں تحریر کرنے کا طریقہ ہی اس لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ بچوں بلکہ بڑوں کے دل سے بھی اس احترام کو ختم کیا جائے جو ان کا اپنی مذہبی شخصیات سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور چال بھی پوشیدہ تھی، اور وہ یہ کہ بچوں کے دماغ میں یہ بات ذہن نشین کروا دی جائے کہ کامیابی اور ناکامی کے تمام معیارات صرف اور صرف اس دنیا تک ہی محدود ہیں۔ جو یہاں ناکام ہے وہ کتنا بھی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو، وہاں کی نعمتوں سے سرفراز ہو، شخصیت ناپنے کے سیکولر پیمانے کے مطابق ناکام ہی کہلائے گا۔ کس قدر عیاری سے بچوں کے دلوں سے مذہب اور اس سے وابستہ شخصیات کا احترام ختم کیا گیا، اور اس کا پہلا زینہ ان اسلامی شخصیات کے ناموں سے وابستہ احترامی القابات کو ہٹانا تھا۔ گزشتہ 20 سالہ دور کی سیکولر لبرل اخلاقیات نہیں بلکہ بد اخلاقیات کے سیلاب پر پہلا بند حکومت پنجاب نے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ 2020 کی صورت باندھا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت ان تمام اسلامی شخصیات کے ساتھ وہ تمام سابقے اور لاحقے لگانا لازم قرار دیے گئے ہیں جو اسلامی شعار کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت و اطہار، کتب آسمانی، پیغمبروں، امہات المومنین، خلفائے راشدین وغیرہ کے بارے میں تنقید و تنقیص اور تمسخر کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے۔ ایسے جرم کی سزا 5 سال قید رکھی گئی ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تقریباً 30 سال کے بعد آیا ہے۔ 30 سال سے ہمارے نصاب کو جس طرح زہر آلود کیا گیا، جیسے ایک سازش کے تحت ہماری نسلوں کو دین سے بیگانہ کیا گیا، اس میں نواز شریف سے بے نظیر اور زرداری تک سب کے سب مشرف کے سیکولر آمریت کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ جسے توفیق دے، یہ اس کی عنایت ہے۔ اس نے یہ صحرا عثمان بزدار کے سر سجایا ہے اور وہی تحسین کا مستحق ہے۔ یقیناً یہ ایکٹ آنے والے دنوں میں اپنے نام کی طرح ایک بنیاد ثابت ہوگا۔ کاش عمران خان صاحب بھی پورے ملک میں اسے نافذ کر کے یہ صحرا اپنے ماتھے پر بھی سجا لیں۔